بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. یہی کوئی دو دلیلیں نہیں ہیں میرے پاس، پورا قرآن بھرا پڑا ہے اس سے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کے متعلق قرآن کریم کی ساری آیتیں ذکر کر رہے ہیں. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، فرمایا کہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا بعث الله بشرا رسولا. اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول ہے، ایک شان ورود ہے. اس آیت کریمہ کا مطلب ہے شان نزول. آپ کو پتہ ہے جب تک آپ شان نزول نہیں جانیں گے اس آیت کریمہ کی روشنی میں تب تک آپ نہیں سمجھیں گے اس کا مطلب. اس کا شان نزول یہ ہے کہ کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا سوالات کرا کرتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں پوچھا کرتے تھے، بے محل اللہ کے نبی سے بیجا سوالات. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اسی کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جو بیجا سوالات کرتے تھے انہیں کے چند سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کیا جاتا تھا، چند سوالات آپ سے جو کیے گئے جن کو قرآن نے اس آیت کے اندر اس آیت سے پہلے بیان کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دے دیا اور فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام خرافات یعنی ان خرافاتوں سے ان تمام سوالاتوں کے جواب میں فرما دیجئے، ایک بات کہہ دیجئے. کیا فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہ میں ایک بشر اور رسول ہوں، تمہاری ان فرمائشوں کو پورا کرنا میری قدرت میں نہیں ہے. هل كنت الا بشرا رسولا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. تمہاری ان فرمائشوں کو پورا کرنا میری قدرت میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف اللہ ہی کی صفت ہے کہ تمہاری فرمائشوں کو پورا کرے. کیونکہ کفار و مشرکین یہ سمجھا کرتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، بشر رسول نہیں ہو سکتا، یعنی رسول جو ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عقیدے کی تردید فرمائی اور یہ بتایا کہ تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، رسول بشر نہیں ہو سکتا، بلکہ صحیح یہ ہے کہ بشر ہی رسول ہوتے ہیں. فرشتے انسانوں کی طرف رسول بن کر مبعوث نہیں ہوا کرتے، مبعوث نہیں ہوتے ہیں. فرشتوں کو انسانوں کی طرف پیغمبر اور رسول بنا کر نہیں بھیجا جاتا، کیونکہ ایسی صورت میں رسول کا غیر جنس سے ہونے کی وجہ سے باہم مناسبت پیدا نہیں ہوگی. اور حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی مسلک کے ہیں، جن کو پوری دنیا کے علماء مانتے ہیں، وہ اپنی کتاب اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کے تحت انہوں نے لکھا ہے یہ بات اور ذکر کی ہے یہ چیز. فرمایا اللہ نے رسولا من انفسہم فرمایا کہ نبی کا انسان ہونا یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، نبی کا بشر ہونا یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے. اور جو چیز دلیل قطعی سے ثابت ہو اس کا کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص نبی کے انسان ہونے کے سلسلے میں شبہ بھی کرے، یعنی انکار نہیں بلکہ شبہ، تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا.
فرماتے ہیں من قال لا ادری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیا او جن، فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انسیا او جنیا یکفر، اور آگے فرماتے ہیں لا اعلم فی خلافا لاحد، کہ میں اس مسئلے میں کسی کا اختلاف بھی نہیں جانتا. یہ مسئلہ اتنا متفق علیہ ہے، اتنا متفق علیہ ہے کہ کسی صاحب علم کا ادنا سا اختلاف بھی نہیں ہے. ابھی جو میں نے عبارت پڑھی تھی نا اوپر، من قال لا ادری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انسیا او جنیا، یہ فتاوی عالمگیر کے اندر بھی موجود ہے. اس کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے عبارت کہ جو شخص کہے کہ میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے یا جن، وہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ فتاوی عالمگیر ہی نہیں بلکہ فتاوی شامی، بحر الرائے، قاضی خان وغیرہ اور آپ کے مسائل ان کا حل، جتنے بھی فتاوی کی کتابیں ہیں سب کے اندر یہ عبارت ذکر کی گئی ہو جاتا. اور قاضی خان نے تو یہاں تک کہ مرتدین کے اندر مطلب اس کا شمار کیا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی شخص بشرط سلامتی عقل ہرگز انکار نہیں کر سکتا، ہرگز انکار نہیں کر سکتا. تو میں کہہ رہا تھا میرے دوستو کہ انبیاء بھی مٹی سے بنائے جاتے ہیں، اور یاد رکھو انبیاء بنائے تو مٹی سے جاتے ہیں، لیکن ان کے خمیر کی مٹی جو ہے وہ جنت کی مٹی ہوتی ہے، اس دنیا کی مٹی نہیں ہوتی ہے. جنتی مٹی سے اللہ تبارک و تعالی ان کو بناتا ہے اور سلسبیل کے پانی سے گوندتے ہیں. جو خمیر ہے اس کو سلسبیل کے پانی سے گوندا گیا. ان اجساد الانبیاء خلقت علی ارواح اہل الجنہ، اللہ نبیوں کے جسموں کو جنتیوں کی خصوصیات پر پیدا فرماتے ہیں، اور جنت کی مٹی میں خوشبو ہوتی ہے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے خوشبو آتی ہے. اور ہم سب کے آقا، ہم سب کے سرکار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر، روضہ اطہر کے اوپر بخاری شریف کی یہ روایت لکھی ہوئی ہے. کون سی؟ اس سے پہلے میں نے ایک بار سنایا ہے آپ کو. اللہ کے نبی کی وہ روایت، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مقام سے لے کر، ما بین بیتی و منبری، میرے مقام سے لے کر میرے منبر تک کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے. اور جمہور محدثین کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر اللہ نے جنت کی مٹی ڈال دی ہے. حجاج کرام کو وہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اسی لیے ہے تاکہ اس کی 2 رکعات جنتی نماز ہو جائے. تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ آدمی وفات کے بعد وہی پہنچ جاتا ہے جہاں کی مٹی سے وہ پیدا کیا گیا تھا. اس کے خلاف کسی عارض یا مانع کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر کوئی عارض نہ ہو، کوئی مانع نہ ہو، کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، تو قدرتاً ہر آدمی وہیں پہنچتا ہے. پہنچی وہاں پر خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہاں پر خاک جہاں کا خمیر تھا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی سے پیدا ہونے کی کھلی ہوئی حقیقت ہے میرے دوستو، کھلی ہوئی حقیقت ہے. اور قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے علاوہ بھی ایک آیت میں آپ کو سنا دوں جس پر 30,000 صحابہ کرام کے دستخط بھی ہیں، اور اس کو آپ بھی کرتے ہیں.
جب مردوں کو دفن کرتے ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ قبر کھود کر جو مٹی نکالی گئی ہے اسی مٹی کو دوبارہ دونوں ہاتھوں میں تھوڑا تھوڑا لے کر قبر پر ڈالیے اور پڑھیے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تم کو ہم نے پیدا کیا تھا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تم کو واپس ہم کر رہے ہیں تو پتہ چلا کہ پیدا بھی اسی سے ہوا تھا، تب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو دوبارہ اسی میں واپس کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ نے اس کو اچھی طرح صراحت کر دی تاکہ کوئی اشکال نہ کر سکے، فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، کہ اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ دوبارہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی اسی سے نکالا تھا، تبھی تو دوبارہ کا لفظ بولا، تبھی تو دوبارہ ہوگا، ورنہ تو پہلی بار ہوگا۔ گویا 30,000 صحابہ کرام کا یہ اعلانیہ عقیدہ ہے۔ کون سا؟ منہا خلقناکم، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا تھا، وفیہا نعیدکم، اور آج اسی میں واپس کر رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارةً اخری، اور پھر اسی سے دوبارہ آپ کو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ لیکن آج ان لوگوں کو شبہ ہو گیا، 30,000 صحابہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے بنائے گئے ہیں، مگر ان کو دھوکہ ہو گیا کہ نبی اور بشر یہ کیسے محال اور ممکن، جیسے مشرکین سمجھا کرتے تھے کہ کہیں بشر بھی رسول ہو سکتا ہے، کہیں انسان بھی رسول ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہی ہوگا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجے گا، اگر اللہ کو نبی بھیجنا ہی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو بنا کر نبی بھیجے گا۔ تو اللہ نے ان کی تردید فرمائی جس کو قرآن نے جا بجا بیان فرمایا کہ تمہارا یہ عقیدہ اور تمہارا یہ تصور اور خیال غلط ہے، بلکہ ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم نے جب سے دنیا بنائی ہے تب سے بشر کو ہی رسول بنا کر بھیجتے رہے ہیں۔ ارے احمقوں اور نادانوں، اگر نبی بشر نہیں ہوگا تو نبی کیسے ہوگا؟ نبوت کے لیے تو بشریت شرط ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھو تاکہ سمجھ سکو۔ ایک آدمی کہے کہ وضو تو نہیں تھا مگر نماز بڑی شاندار ہوئی، وضو تو نہیں تھا مگر نماز بڑی شاندار ہوئی، تو آدمی بریلی کے پاگل خانے سے ہوگا، اسی لیے کہ جب وضو ہی نہیں تھا تو نماز شاندار ہونے کا کیا مطلب؟ ہوئی ہی نہیں۔ تو نبوت کے لیے بشریت ایسے ہی شرط ہے جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس لیے نبی کا بشر ہونا ضروری ہے، جس طرح سے نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے بشریت میں ادنا سا شبہ کرنے سے بھی آدمی مرتد ہو جاتا ہے، آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے، اگر پہلے سے مسلمان ہو تو، اور اگر مسلمان ہی نہ ہو تو کوئی بات۔ بات کافی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، اب میں اپنی بات کو ایک دو باتوں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ انبیاء کو نور بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اپنی صفت ہدایت کے اعتبار سے نبی نور ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن انبیاء کو نور کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بشر نہیں ہے، جیسے کہ بہادر آدمی کو شیر کہا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ انسانیت سے نکل کر درندہ ہو گیا۔ اسی طرح سے انبیاء کو نور کہا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انسانیت سے نکل گئے ہیں،
انبیاء کو نور اس لیے کہا گیا کہ ان کے وجود سے ساری دنیا کو ہدایت اور روشنی ملی، پوری دنیا سے جہالت کی تاریکی ختم ہوئی، وہ آئے تو اندھیرا غائب ہو گیا، پوری دنیا جگمگا اٹھی، وہ سراپا نور ہے نور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہدایت کے نور پھوٹتے ہیں، ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں، اس لیے آپ کو نور کہا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کی بشریت کا انکار کر دیا جائے، اس لیے نہیں کہ آپ کی انسانیت کا اور آپ کی جنسیت کا انکار کر دیا جائے۔ اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا ہے جہاں پر مغالطہ ہوا ہے، آپ کو اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا ہے اور وہیں سے آپ لوگوں کو مغالطہ ہو گیا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، میں بعد میں اس کو ذکر کروں گا۔